السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ تو آج السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج کل گرمی بہت پڑ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پییں، ٹھنڈے مقامات پر رہیں اور 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک کوشش کریں کہ وہ ٹھنڈے مقامات۔ آج تاریخ ہے جناب 9 جون 2020 اور یو اے ای میں کورونا کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 39,376 یہ رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ ریکور جو ہوئے ہیں 22,275 اور اموات جو ہوئی ہیں وہ ہیں 281۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 6 اموات ہوئی ہیں، تو آج یہ اموات کی شرح جو ہے تھوڑا زیادہ ہے۔ اس طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 67,99,719 اور جو ڈیتھ ہے وہ ہے 3,97,388۔ پاکستان میں تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمارے یہاں بھی کیسز کی شرح جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ تو رجسٹرڈ کیسز کی جو تعداد ہے وہ 1,04,000 ہے۔ ریکور جو ہوئے ہیں وہ 34,355 ہیں اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ 2,067 ہے۔ پچھلے دنوں 67 یعنی 67 اموات ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں کورونا پیک کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جون کی آخر میں اور جولائی میں کورونا پیک پوزیشن میں جائے گا پاکستان میں۔ وہ کہ یہ وزیر اعظم کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ جو WHO کے یا بین الاقوامی تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پینک پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں، اس سے بھی زیادہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے، عوام میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 20 لاکھ آنے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 30 لاکھ آنے والے ہیں، ایسے مختلف افواہیں ہیں۔ بہرحال اس میڈیا پر توجہ نہ دیں، احتیاط کریں، SOPs پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں۔ اور تعلیم کا جو سلسلہ چلایا ہے آن لائن ہے، کہیں نیٹ ہے کہیں نیٹ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جہاں نیٹ نہیں ہے تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں بین الاقوامی سطح پر۔ امریکہ میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہنگامہ آرائی جاری ہے، روڈوں پہ عوام اور پولیس کا مقابلہ ہے۔ آرمی نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ بش نے کہا کہ عوام کو پیچھے کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں یا آنسوں گیس پھینکے جائیں۔ آرمی نے کہا ہے کہ ہم اپنی عوام پر نہ تو گولی چلائیں گے نہ آنسوں گیس پھینکیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے آرمی کی اور یو ایس کی تقریباً 33 سے زیادہ ریاستوں میں کرفیو ہے اور تقریباً 70 سے زیادہ جو شہر ہیں ان میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی صورتحال ہے۔ تو امریکہ جہاں پر اپنے آپ کو ملکی سطح پر ویک کرتا جا رہا ہے، وہیں وہ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے عوام کے اندر ایک جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے وہ چائنا سے جنگ بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہ چائنا کے حالات اچھے ہیں، چائنا کی آرمی بھی اچھی ہے۔ USA نے تائیوان کی طرف اپنے بحری بیڑے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمندری سطح پر سمندری ایریے میں چائنا کو گھیرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے ایریے میں چائنا اور انڈیا کی بات جاری ہے۔ پچھلے دنوں فلیگ میٹنگ کے بعد چائنا نے اپنے فوجی ٹرپس بڑھانا شروع کر دی ہے، جس میں سے بھاری اسلحہ بھی شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارا ایشیا جو ہے غیر مستحکم پوزیشن میں چلا جائے گا، اور یہ جنگ نیپال، انڈیا، پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ فلیگ میٹنگ کے بعد جب بڑی بیٹھک ہوئی انڈیا میں
مودی سرکار نے جب بڑی بیٹھک بلائی جس میں آرمی کا آفیسر اور خفیہ ایجنسیوں کے آفیسر تمام بڑے بڑے لوگ جب بیٹھے تو گورنمنٹ نے آرمی سے پوچھا کہ آپ جنگ کی پوزیشن میں ہیں، تو آرمی کے سربراہ نے یعنی چیف نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا چائنا سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، البتہ پاکستان سے ہم کر سکتے ہیں. یعنی جو آپ کو مار رہا ہے، جو قبضے کر رہا ہے، اس سے تو آپ جنگ کر نہیں سکتے. جو صرف بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی احتیاط اپنا رہا ہے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس سے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا کے اندر نہ تو نواز شریف ہے، نہ بھٹو ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ ہماری غدار عدلیہ کی طرح وہاں عدلیہ ہے. تو ان کو زیادہ جو سپورٹ ہے انڈین کو، وہ ہمارے اندر کے دشمنوں سے ہے. اس لیے وہ بار بار چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے اور اندرونی سطح پر جو پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ وہ آرمی کی سطح پر تو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہمارے جو اندر کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں بڑے بڑے اداروں کے اندر بڑے بڑے آفیسر ہیں، ہماری اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہیں، اور عدالتوں میں چھپے ہوئے غدار ہیں، وہ میڈیا پر بھی بیٹھے ہوئے غدار جو ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں گے اور جس سے ہماری جنگ جو ہے کمزور پڑ جائے گی. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اندر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو پہلے جیل میں ڈالنا چاہیے، بعد میں ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے. وہ کہ انڈیا نے یہ کل کی جو خبر ہے اس میں کہا ہے کہ ہم پاکستان سے فضائی جنگ کر سکتے ہیں. شاید میرا خیال ہے 27 فروری والا واقعہ ان کو یاد نہیں ہے، جو ہم نے ایک ہی شاٹ میں 2 ان کے ہوائی جہاز مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ گرفتار کیا تھا اور 20 کے طور پر ہم نے واپس کر دیا. تو یہ شاید ان کو یاد نہیں ہے. ان کو یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی جتنی باریں ہیں اس میں پاکستانی آرمی نے شکست نہیں پائی. وہ کہ تعداد کے لحاظ سے ہماری آرمی کم ہے، لیکن جذبے، جرأت اور بہادری کے لحاظ سے ہماری آرمی کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. کیونکہ ہم پچھلے 20 سال سے وار میں ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری تلواروں کو بھی زنگ نہیں لگے. اگر آزمانا ہے تو آزما کے دیکھیں. اصل میں کیا ہے کہ مودی گورنمنٹ اور یو ایس اے گورنمنٹ دونوں کمزور ہوتی ہیں، دونوں کے عوام روڈوں پر ہیں. اندرونی سطح پر یہ دونوں کنٹریز کمزور ہوتی ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وار کا بہانہ بنا کے، جنگ کا بہانہ بنا کے ہم عوام کی توجہ اس طرف دلائیں. آپ اپنی معاشی ترقی کی طرف یا عوام کی ترقی کی طرف توجہ دلائیں تو وہ بہتر ہوگا. ملک میں امن لے کر آئیں تو وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ جنگوں کی طرف جائیں. جب جنگوں کی طرف جاتے ہیں تو ملک دونوں برباد ہوتے ہیں. امریکہ جو ہے پہلے دوسرے ملکوں کے اندر جا کر وار کرتا تھا، انہی ملکوں کو ڈیمیج کرتا تھا، انہی ملکوں کی عوام کو مارتا تھا. لیکن موجودہ جنگ جو ہے یہ ایک تو سمندر میں لڑی جائے گی اور دوسرا امریکہ کے اندر بھی لڑی جائے گی. امریکہ کے اندر کی جو وار ہے وہ معاشی وار ہے، اور باہر جو ہے وہ فائٹنگ ہے، یعنی آرمڈ وار ہے. آرمڈ وار میں سمندروں کے اندر بیٹھ کر آپ ایشیا میں تو بدماشی کر سکتے ہیں، لیکن چائنا کے ساتھ بدماشی نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا کی رینج بہت ہائی ہے، آرمی کا مرال بہت ہائی ہے، اندرونی سطح پر وہ مضبوط ہے، معاشی سطح پر بھی وہ مضبوط ہے. لہذا اس لیے چائنا کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. دوسرا انڈیا کے بارے میں یہ ہے کہ انڈیا کو چاروں طرف سے چائنا نے گھیر لیا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر کے تحت انڈین آرمی نے، انڈین ایجنسیوں نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ ہمارے شمالی ایریا میں 38 یعنی 38 مربع کلومیٹر پر چائنا کا قبضہ ہے. اور کل چائنا نے یہ دعویٰ کیا ہے مشرق اور شمالی ایریا میں میرا جو ایریا ہے وہ 90 مربع کلومیٹر ہے، یعنی 38 ہم نے واپس لے لیا ہے، باقی 52
مربع کلومیٹر باقی ہے، وہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ اس لیے اس نے سرحد پر آرمی بڑھا دی ہے اور اپنے جنگی ویپن بھی لا رہا ہے، اور نیپال کو بھی فل سپورٹ کر رہا ہے۔ نیپال بھی تیار ہے، پاکستان بھی تیار ہے۔ اگر اس دوران دشمن ملک نے کوئی بھی حرکت کی تو اس کو وہ سزا دی جائے گی جس کو وہ یاد رکھے گا۔ چائنا نے ایک اور بھی دھمکی دی ہے کہ اس نے کہا کہ امریکہ بہت دور ہے، اس کو آنے میں ٹائم لگے گا، جتنی دیر میں وہ آئے گا اتنی دیر میں انڈیا کو پورا ہڑپ کر دے گا۔ اور یہ جو وارننگ ہے، اس وارننگ نے بھی مودی حکومت کی ٹانگیں کھینچ لی ہیں، بلکہ وہ کانپ رہی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو ایریا قبضہ کیا ہے چائنا نے بغیر گولی چلا کیا ہے، کسی قسم کا ویپن یوز نہیں کیا ہے، بلکہ پچھلے دنوں یہ سننے میں آ رہا ہے چائنیز جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے، لڑاکا طیاروں نے انڈیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں بھی کی ہے۔ وہ یہ اکسانا چاہتا ہے کہ انڈیا آگے آئے، جبکہ انڈیا ادھر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پاکستان سے جنگ کروں گا، لیکن چائنا سے جنگ کروں گا۔ تو پاکستان سے کیوں جنگ کرو گے جبکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا؟ اسی لیے کہ وہ اپنی جو ریکوری شاٹ ہوتا ہے، جیسے ہم گیم کھیلتے ہیں تو ریکوری شاٹ مارا جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ریکوری شاٹ مار کے عوام میں زیادہ مقبول ہو جاؤں اور عوام کی توجہ چائنا کی بجائے پاکستان کی طرف زیادہ آ جائے۔ کبھی وہ ٹڈی دل کا بہانہ بناتا ہے، کبھی وہ کبوتر کا بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہرحال انڈین میڈیا جو ہے صرف پاکستان لگا رہا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو سہارا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آرمی نے جب بھی ان کی گردن پہ لات رکھی یا گردن کو دبوچا تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس محاذ پر بھی انڈیا کو بھاگنا پڑے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، کورٹین میں جانا شروع ہو گئے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے پولیٹیشین سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب وہ خود موصوف جو ہے خود بھی کرونا کا شکار ہو گئے اور ساتھ لوگوں کو بھی لے ڈوبے۔ اسی طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ مارکیٹیں کھولی جائیں، اتوار اور ہفتے اور اتوار کو بھی کھولی جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہفتے اور اتوار کو کرونا نہیں آتا کیا؟ یہ ان کے حکم تھے۔ اب موصوف نے وہ حکم واپس لے لیا ہے، کیوں کہ پینک بڑھ چکا ہے اور کرونا بڑھ گیا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جب آپ نے گورنمنٹ کی نہیں سنی اور حکم جاری کیا کہ پوری مارکیٹیں کھولی جائیں تو عوام دوڑی مارکیٹوں کی طرف اور پینک پھیل گیا۔ اب جب پینک پھیل گیا تو آپ کے آرڈر واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ملک دشمنی کا، ٹھیک ہے، غدار تو آپ ہیں ہی، لیکن ملک دشمن بھی ہے، عوام دشمن بھی ہے۔ اور پھر آپ نے آرڈر جاری کیا، اس کو تو چلو چھوڑیں، پھر آپ نے آرڈر جاری کیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جائیں۔ وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کیسز آ رہے ہیں، اس میں بھی پینک پھیل رہا ہے۔ یعنی آپ مسلسل جو ہے گورنمنٹ کے خلاف آرڈر جاری کر رہے ہیں، ان آرڈروں کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام سمجھتی ہے آپ کو بھی اور آپ کے خیالات کو بھی۔ آپ اپنے قانون کے کام کریں، کروڑوں کی تعداد میں کیسز عدلیہ میں موجود ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ وہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ کے پیچھے لگ گئے۔ کورونا میں کون کہاں نہیں پھیلا، عدلیہ میں پھیل چکا ہے، آپ کی کیبنٹ جو ہے آپ کے ججوں میں پھیل چکا ہے۔ فائز صاحب کا یہ کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، یہ پہلا کیس ہے جس میں اتنے بڑا پینل تشکیل دیا گیا ہے، یعنی 10 جج۔ آپ سوچیں، 9 ہم نے سنے ہیں
भुट्टो के उसमें केस में हुए थे, 9 जज हुए थे, 7 भी हमने सुने हैं, लेकिन ये 10 जजों का पैनल वेरी नाइस, क्योंकि काजी फैज़ या साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं या वज़ीर आज़म रहे हैं या किसी बड़े ओहदे पर फैज़ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा पैनल दिया गया है। ये पैनल तश्कील देने का मतलब इंसाफ नहीं, तश्कील देने का मतलब कि हुकूमत पर तनकीद है और काजी ईसा साहब को बचाना है। और जो आप लोगों के जो हिफाजत करने वाले हैं, जो आपको पैसा और दौलत फराहम करने वाले हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। वो फराहम करने वाले कौन हैं सब जानते हैं। लंदन में जजातें किसकी हैं सब जानते हैं, लेकिन वो बोलते इसीलिए नहीं हैं कि आपके पास एक आर्डर है तौहीन अदालत का, उसके ज़रिए आपको उनको लपेट देंगे और जो मर्ज़ी सजा देंगे, जिसकी वजह से वकला है, वकला बरादरी है और आवाम इस चीज़ से डरती है। आप किसी चीज़ पर भी 100 मोटो ले लेते हैं, कानून है नहीं है आप ले लेते हैं। जिस पर आपको 100 मोटो लेना चाहिए था वो था आटा और चीनी का बोरा, अभी पेट्रोल, इस पर आपको 100 मोटो लेना चाहिए था, क्योंकि ये आवाम के काम है। अगर इस पर आप 100 मोटो लेते हैं तो आवाम आपके साथ हो जाएगी। अगर आप इस पर 100 मोटो नहीं लेते तो आवाम आपके ख़िलाफ़ रहेगी। सिर्फ आप गवर्नमेंट के कामों में उंगली करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए 100 मोटो लेते हैं, लेकिन आप आटा चीनी के बहरान पर 100 मोटो आपने नहीं लिया, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं जो आपको पैसा फराहम करते हैं और आपको इमदाद फराहम करते हैं। और यकीन से कहता हूँ, आप इन 2 केसों पर अगर 100 मोटो आप ले लेते, आपकी मकबूलियत अवाम में बढ़ जाती। अदलिया वो क्या तशबीह दी जा रही है, आप मीडिया देखें, अदलिया को एक कोठे वाली कंजरी के बराबर तशबीह दी जा रही है। और बैनुल-अक़वामी अखबारों में एक बिकाऊ लौंडी की तशबीह दी जा रही है अदालत को। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। हमारी मौजूद अदालतों को बैनुल-अक़वामी मीडिया में एक बिकाऊ औरत के बराबर तशबीह दी जा रही है। आप सोचिए हमारी अदालत का मेयार कहाँ है और हमारी सियासत का मेयार कहाँ है। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई है, जो ये मौजूदा हालात हैं उसके बारे में। तो वज़ीर आज़म साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अहद किया है कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे दुश्मन को। और मुल्क की सतह पर ठंडी दिल के जो खिलाफ है वो आर्मी हमारी ऑपरेशन कर रही है और उम्मीद काफ़ी है काफ़ी सारे इलाक़ को कवर कर लेगी। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो किसानों की माली तौर पर भी हेल्प करें। माली तौर पर हेल्प करने से मुराद ये है उनको खाद और सीड फराहम करें ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको दोबारा उगाया जा सके। बाकी फ्रूट जो है दोबारा नहीं आ सकते, फ्रूट तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आने वाली जो फसल है हमारी कपास की वो मुतासर हुई है, उसके लिए इंतज़ार करें। और दूसरी बात यह है कि हमारा PIA का तैयारा जो गिरा था उसके बारे में ये खबर आई है कि उसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है और चंद दिनों के बाद वो शेयर कर दी जाएगी। तीसरा जो कल वाक़या हुआ है कराची में, एक बिल्डिंग गिरी है, 5 मंजिला बिल्डिंग जो गिरी है वो बिल्डिंग भी गैर कानूनी थी। और सोचो इतने साल तक वो बिल्डिंग चलती रही, गिर गई, आदमियों को ले डूबी। आप साथ वाली बिल्डिंग भी गैर कानूनी है, तो आप गवर्नमेंट इतनी बड़ी बिल्डिंग एक आम आदमी नहीं बना सकता है। आम आदमी को तो घर भी दस्तयाब नहीं है। इस बिल्डिंग के पीछे कौन है, कौन लोग गैर कानूनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर उन बिल्डिंगों से किराया वसूल कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगी? चोर मचाए शोर वाली कहानी है। सिंध हुकूमत तो वैसे भी चोर है। हमारी अदलिया जो है गवर्नमेंट के पीछे लगी हुई है, कौन करेगा? हो सकता है वो बिल्डिंगें भी किसी बड़े आदमी की हों और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना अच्छी तरह जानते हैं। बाकी मेरी सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो कोरोना के बारे में अपने आप को महफूज करें, SOP पर अमल करें, घरों में रहें, मास्क पहनें। अभी हमारे मशहूर एंकर हैं इमरान खान, जो अपना YouTube चैनल भी चलाते हैं और बहुत बड़े एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं।
وہ ہمارے دوست ہیں، ان کی فیملی بھی کرونا کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور سب کوارنٹین میں ہیں۔ شیخ رشید صاحب ہیں جو ریلوے کے وزیر ہیں، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، اور عباسی صاحب ہیں جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام پاکستانی اس کرونا سے محفوظ رہیں، اپنی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کرے۔ اور ڈاکٹر جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہمارے مجاہدین ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، اور خاص طور پر میڈیکل اسٹاف کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور جس جنگ میں وہ لڑ رہے ہیں اس میں بھی وہ کامیاب ہوں، اور پاکستان کو کرونا کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت ہم میڈیکل کے ایڈ دے رہے ہیں یا میڈیکل پروسیس سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ہماری چائنا کی امداد سے اور غیر ملکی دوستوں کی امداد سے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے، معیشت ویسے ڈوب چکی ہے اور پاکستان تقریباً بند ہے، تو کورونا کے بعد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیلف کوارنٹین جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، اور گھروں میں لوگ کوارنٹین کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس تو کوٹھیاں ہیں، کمرے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، روم نہیں ہے۔ ان کو کوارنٹین کرنے کے لیے ہسپتال کی امداد کرنی پڑتی ہے، اور ہسپتالوں میں رش بڑھنے سے بہت حالت خراب ہو چکی ہے، بیڈ دستیاب نہیں ہے، آکسیجن دستیاب نہیں ہے، اور کل سنا ہے کہ ہماری ٹیسٹ کٹیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور ٹیسٹ کٹیں منگوانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس بھی دیں۔ ٹھیک ہے، لائک شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہمت بنتی ہے، ہمارا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں کسی لالچ میں یا کسی اس چیز میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ روم میں ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں۔ جو ہمیں سننے والے ہیں، جو ہمیں جاننے والے ہیں، وہ ہماری بات پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو کمنٹس بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔